مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل حقیقت اسلام کو سبسکرائب کریں۔ بندہ میرا مجھے جس زن سے بلاتا ہے میں رب وہی بن کے اس کو ملتا ہوں، صرف اس کے بلانے میں خلوص ہونا چاہیے۔ فرمایا وَمَن تَقَرَّبَ مِنِّي شِبْرًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ، جو بندہ ایک بالشت میرے قریب آتا ہے، تَقَرَّبْتُ مِنْهُ ذِرَاعًا، میں ایک ہاتھ اس کے قریب ہو جاتا ہوں۔ وَمَن تَقَرَّبَ مِنِّي ذِرَاعًا، اور جو ایک ہاتھ میرے قریب آتا ہے، تَقَرَّبْتُ مِنْهُ بَاعًا، میں ایک چھلانگ اس کے قریب ہو جاتا ہوں۔ اَتَانِي یمشی، اگر کوئی بندہ چل کے میری بارگاہ میں آئے تو اَتَيْتُهُ ہرولۃً، میں رب العالمین دوڑ کے اس بندے کی طرف جاتا ہوں۔ اللہ رب العالمین ہم سے دور نہیں، ہم رب سے دور ہو گئے، ہماری نفسیات رب سے دور ہو گئیں، ہمارے ذہن میں باقی تمام معاملات پھرتے رہتے ہیں۔ کبھی یہ نہیں پھرا کہ اگر معاملات الجھے ہوئے ہیں تو میں کیوں نہ اس رب کو بلاؤں، اس رب سے ملاقات کروں، اس کو بلاؤں۔ حضرات محترم، ہم رب سے اگر صلح کر لیں تو رب فرماتا ہے میں تو پہلے اس انتظار میں ہوتا ہوں کہ کوئی مجھے بلائے تو میں اس کو جواب دیتا ہوں، 70 مرتبہ پکارتا ہوں لبیک یا عبدی۔ ایک دفعہ جبریل سدرہ پہ تھے تو انہوں نے آواز سنی لبیک یا عبدی۔ اب جبریل سدرہ پہ بیٹھتا ہے، جب رب نے جواب دیا کسی بندے کے جواب میں لبیک یا عبدی، جبریل نے سدرہ پہ سنا۔ جبریل سوچ رہا ہے کہ جب سے میں بناؤں میں اللہ اللہ کر رہا ہوں، آج تک رب نے اس طرح محبت سے جواب نہیں دیا لبیک یا عبدی۔ یہ کتنا کوئی خوش بخت انسان ہے جس نے زمین پہ اللہ کو بلایا، اللہ نے محبت سے جواب دیا لبیک یا عبدی۔ اے میرے بندے میں حاضر ہوں، بتاؤ کیا کہنا چاہتے ہو؟ جبریل سوچنے لگا میں کیوں نہ اس بندے کو دیکھوں، اس کی زیارت کروں، اس کو ملوں جس کو میرے رب نے جواب دیا ہے لبیک یا عبدی۔ وہ بندہ کتنا خوش بخت ہے، وہ کون ہے؟ جبریل یہ دیکھنے کے لیے سدرہ سے زمین پہ آیا، سیدھا کہ بیت اللہ میں آیا، اس بندے کو تلاش کیا، بندہ نہیں ملا۔ بیت المقدس میں گیا، بندہ نہیں ملا۔ مسجدوں میں پھر رہا ہے، تلاش کر رہا ہے، بندہ نہیں مل رہا۔ اللہ رب العالمین نے پوچھا ہے جبریل کیا تلاش کر رہے ہو؟ یا اللہ میں تلاش کر رہا ہوں کہ لبیک یا عبدی، اس بندے کے جواب میں جس نے تو نے کہا کہ لبیک یا عبدی، اے میرے بندے میں حاضر ہوں، جس بندے کو تو نے جواب دیا، یا اللہ اتنی محبت سے اتنے پیار سے پکارا لبیک یا عبدی، اے میرے بندے میں حاضر ہوں، میں اس بندے کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا وہ بندہ نہ تمہیں حرم میں ملے گا، نہ مسجد اقصی میں ملے گا، نہ مسجد حرام میں ملے گا، نہ کسی اور مسجد میں ملے گا۔ یا اللہ پھر وہ بندہ کہاں پہ ملے گا؟ اللہ نے فرمایا وہ بندہ ہندوستان کے ایک مندر بت خانے میں تمہیں ملے گا۔ بڑا حیران ہوا، یا اللہ بندہ تیرا ملے گا بت خانے میں، یہ بڑی عجیب بات ہے۔ یا اللہ بندہ تیرا ملے گا بت خانے میں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے جبریل اصل معاملہ یہ ہے کہ تھا تو وہ بت پرست، بتوں کی عبادت کرنے والا، اس کو کوئی مشکل پیش آئی، وہ مندر میں گیا، اپنے جھوٹے خدا کو اس نے بلایا۔ جب اپنے جھوٹے خدا کو اس نے بلایا تو وہ پکار رہا تھا یا صنم یا صنم یا صنم، صنم میں نے آیا میرے بت، یا صنم یا صنم یا صنم کہہ کے وہ بلا رہا تھا۔ اے جبریل وہ جواب نہیں دے رہا تھا، اس کو جواب بھی کیسے دیتا؟ وہ بت نہ سننے والے، نہ بولنے والے، نہ بول سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، لیکن اے جبریل یا صنم یا صنم یا صنم کہتے کہتے غلطی سے اس کی زبان سے ایک بار نکلا یا صمد، غلطی سے نکلا۔
غلطی سے نکلا، ایک بار نکلا، یا سنم کہتے کہتے یا سمد نکل گیا اس کی زبان سے، اور سمد ہے میرا نام، سمد کا مطلب ہے بے نیاز ہوں میں، مجھے بلا دیا اس نے، گر از درگہ ما شود نیز رد، پس آنکہ چے فرق سنم تا سمد۔ اے جبریل، پہلے وہ سنم 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 بلا رہا تھا، سنم بول نہیں رہا تھا، جب غلطی سے سنم کہتے کہتے غلطی سے یا سمد اس نے کہہ دیا، میں نے سوچا اگر میں بھی نہ بولوں تو چے فرق از سنم تا سمد، پھر سنم اور مجھ سمد میں کیا فرق رہے گا؟ اس لیے جبریل سدرہ پہ بیٹھ کے جو تو نے میری آواز سنی لبیک یا عبدی، میں اس بندے کو محبت سے کہہ رہا تھا، اے بندے غلطی سے ہی صحیح تو نے مجھے پکارا تو میں حاضر ہوں، بتا کیا کہنا چاہتا ہے۔ ہم اپنی مشکلات ایم پی اے کے صاحب کے سامنے تو پیش کرتے ہیں، کبھی رب کے سامنے بھی عرضی پیش کی، کبھی وزیر کو ملنے کے لیے سفارشیں ڈھونڈتے پھرتے ہیں، کبھی اس رب کی بارگاہ میں بھی عرضی پیش کی جو شہنشاہ کائنات ہے، شہنشاہوں کا بھی شہنشاہ۔ یا اللہ تیری بارگاہ میں آنے کے لیے کیا چاہیے؟ فرمایا خلوص نیت چاہیے۔ تم وضو کر کے دور مشکل پیش آ جائے تو بجائے یہ 2 نمبر پیروں فقیروں کے جال میں چکر میں پھنسنے کی بجائے اگر مشکل پیش آ گئی تو تم خود بھی وضو کرو، گھر والوں کو بھی وضو کراؤ، مصلی بچھاؤ، 2 رکعت نفل پڑھو، پڑھ کے رب کی بارگاہ میں عرض کرو مالکا تیری مخلوق ہیں، پہلے بھلن ہار تھے اب آگئے تجھے پہچان لیا، اے مالکا مجھ پہ کرم فرما۔ حضرات محترم میرا رب فرماتا ہے تیری ماں تجھ سے جتنا پیار کرتی ہے اس سے 70 گنا زیادہ میں رب تجھ سے پیار کرتا ہوں۔ دنیا کے کس مسلک میں رب کو بلانا ناجائز ہو؟ کسی مسلک میں ناجائز نہیں ہے، تو تمام مسالک کے لوگ کتنا ہم رب کو بلاتے ہیں، تمام مسالک کے مساجد دیکھ لو کتنی مسجدوں میں ہم اللہ کو بلانے والے، ہسپتالوں میں جا کے دیکھو اگر اللہ کو بلانے والوں کو دیکھنا ہے آپ نے تو وہ مریض جو بستر مرگ پہ پڑے ہوئے ہیں وہ خلوص نیت سے میرے رب کو بلا رہے ہیں۔ کاش وہ خلوص ہسپتالوں کی بجائے ہماری عام زندگی میں ہوتا تو رب العالمین کی ہم پہ کرم نوازی ہوتی۔ آج مصیبت تو یہ ہے کہ ہم مسلمان ہو کے بعض اوقات مسلمان بیچارہ جو ہمارا نوجوان باہر کے ملکوں میں جاتا ہے پریشان ہو جاتا ہے کہ دین سچا، کتاب سچی، نبی سچا، قرآن سچا، پریشان ہم مسلمان ہیں اور وہ جو جھوٹے ہیں وہ موجیں کر رہے ہیں۔ راز کیا ہے؟ ارے راز یہی ہے کہ سچی کتاب کے سچے اصول انہوں نے اپنا لیے، رب نے ان کو بلندیاں دے دی، اور سچی کتاب ہماری تھی، ہم نے وہ کتاب اپنے گھروں میں الماریوں میں غلافوں کے اندر لپیٹ کے رکھی ہے، نہ کبھی اس کو اتارا، نہ کبھی پڑھا، نہ کبھی سمجھا، نہ کبھی عمل کی کوشش کی۔ ہم نے جو ظلم اپنی کتاب اور اپنے دین کے ساتھ کیا، اگر یہ ظلم ہم اپنے دین کے ساتھ نہ کرتے تو آج جو وہ ترقی یافتہ لوگ ہیں اس کی جگہ ہم ہوتے، کیونکہ جب تک اس قرآن پہ عمل رہا، خلفائے راشدین کا دور دیکھ لو، صدیق اکبر کے دور میں کون سپر پاور تھا، عمر فاروق کے دور میں کون سپر پاور تھا، کیسر و کسرا کس کا نام سن کے کانپ جایا کرتے تھے۔ بڑا سنہری دور تھا مسلمان کا، عثمان غنی کا دور دیکھو، مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ کا دور دیکھو۔ اسی لیے حضور نے فرمایا کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین،
تم پر میری بھی سنت ہے اور میرے جو خلفائے راشدین ہیں ان کی بھی سنت ہے، ایسے زندگی گزارو جیسے وہ لوگ زندگی گزار کے گئے، جیسے انہوں نے دین پر عمل کر کے دکھایا۔ تو حضرات محترم، اگر ہم ان حالات کا شکار ہیں تو قصور ہمارا اپنا ہے۔ ہم اپنے دین کو چھوڑ گئے، قرآن کو چھوڑ گئے، اور سکون کہاں ہے؟ اگر اب بھی ہمیں سکون چاہیے تو سکون کہاں ملے گا؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک ان دلوں کی تسکین کا سبب میرے رب سچے کا ذکر ہے۔ اور حضور نے فرمایا اس کو میری شفاعت نصیب ہوگی جس نے سچے دل سے لا الہ الا اللہ کہہ دیا۔ یا رسول اللہ سچے دل کا کیا مطلب؟ فرمایا جب لا کہا تو پھر لا ہی کہا۔ لا کا مطلب انکار ہے۔ انکار کا اگر مطلب دیکھنا چاہتے ہو تو حسین کا انکار دیکھ لو۔ وہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے کہا تھا بنائے لا الہ، لا کا معنی نہیں الہ میں نے معبود، الہ نہیں ہے، یہ انکار ہے۔ خواجہ معین الدین نے فرمایا بنائے لا الہ است حسین۔ اور علامہ اقبال قلندر لاہوری نے کہا یزید کے سامنے انکار تھا لیکن رب سچے کے سامنے اقرار تھا۔ نقش اللہ بر صحرا نوشت 72 کٹائے تو لا تھا لا، کلمے کا لا۔ امام حسین نے جب پڑھا تو 72 کٹائے، اور جب اللہ پڑھا تو 72 کٹا کے سر اپنا سجدے میں رکھا۔ وہ حسین کا سجدہ اللہ ہے۔ اور قلندر لاہوری نے یہی کہا کہ نقش اللہ بر صحرا نوشت، صحرا پر لکھی ہوئی تحریر مٹ جاتی ہے، تھوڑی سی ہوا تیز چلے تو ریت اڑ جاتی ہے، لفظ مٹ جاتے ہیں۔ قلندر لاہوری نے کہا کہ لوگوں کے لکھے مٹ جاتے ہیں، حسین نے نقش اللہ جو صحرا پہ لکھا، صدیاں گزر گئی، حسین کا اللہ لکھا ہوا آج بھی زندہ ہے۔ تو لا الہ الا اللہ پہ عمل حسین نے کر کے دکھایا۔ تو حضور نے بھی یہی فرمایا کہ صرف زبان نہ کہے لا الہ، خلوص نیت سے ہم پڑھیں لا الہ الا اللہ، اللہ کا ذکر کرے۔ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے دامن میں آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان لفظوں کا صدقہ مرحومہ کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔